بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم معزز ساتھیو، آج اللہ کے فضل و توفیق سے ہم سورۃ الکافرون کا درس شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اس صورت کا ترجمہ تو ہم نے سن لیا میرے بھائیوں۔ اس صورت کا پس منظر اگر تھوڑا سا ہم ذہن میں رکھیں تو بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ذرا ادھر غور فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کچھ سال گزرے، مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت سے روکنے کے لیے کئی طریقے سے کوششیں کرنے لگے، لیکن ایک طریقہ بھی ان کا کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ تو بالآخر ایک ایسی تیاری کر کے وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات پیش کی کہ کچھ دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور کچھ دن ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو یہ ایک ایسی درمیانی راہ نکالنے کی کوشش تھی اصول اسلام، اصول عبادت میں، جو کبھی اسلام برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس کے رد میں یہ پوری صورت نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اب یہاں جو نقطہ قابل غور ہے وہ ذرا آپ توجہ سے سنیں۔ ہمارے درمیان میں بہت ساری جو شرک کی باتیں پھیلی ہوئی ہیں ان کی بھی جڑ کٹ جائے گی اگر ہم اس کو سمجھیں گے تو، کہ اللہ تعالی مشرکین کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، جبکہ وہ اللہ کی عبادت کرنے کی بات کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ ان کی عبادت کی نفی کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کی عبادت میں کیا نہیں ہے؟ اخلاص نہیں ہے۔ تو اس سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر کوئی آدمی اللہ کی بھی عبادت کرے اور ادھر کچھ دوسروں کی بھی عبادت کرے تو اس کی وہ اللہ کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو تو ہر طرح کے شرک سے بچنا ضروری ہے۔ تو اب یہاں اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ مشرکین مکہ صرف پتھروں کی ہی نہیں، بزرگوں کی، اولیاء کی، نیک لوگوں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ بات اگر ہم اچھی طرح سمجھیں تو آج کے دور میں ہم میں سے بہت سے مسلمان جو ادھر نماز کی شکل میں اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، حج عمرہ کی شکل میں اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، اور کسی مصیبت و مشکل میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتے ہوئے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ساتھ میں کبھی درگاہوں کے پاس، کبھی کسی مزار کے پاس، کبھی کسی قبر کے پاس وہاں بھی اپنا ماتھا ٹیک رہے ہیں، وہاں بھی نظر و نیاز پیش کر رہے ہیں، وہاں ان کے سامنے مختلف قسم کے عبادت کے کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی میرے بھائیوں اخلاص سے خالی عبادت ہوئی، تو ان کی جو عبادت اللہ کے لیے ہے وہ اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ نقطہ بہت سمجھنے کا اور اس کو اچھی طرح سے غور کرنے کا
اور اس کو ہماری زندگی میں عمل میں لانے کے لیے بہت زیادہ سوچنا ضروری ہے کہ اگر ہم کوئی بھی کام ایسا کرتے ہیں جس میں شرک کی ملاوٹ ہے تو وہ اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، بلکہ اس شرک کی وجہ سے جو عبادت اللہ کی ہم نے کی ہے وہ بھی رائگاں ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد دوسرے نقطے کی طرف آتے ہیں ہم اسی صورت کے اندر، وہ ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ اکرام نے اس آیت سے استدلال کیا کہ الکفر ملت واحدہ، کفر سارے کا سارا، چاہے اس کے کچھ بھی نام ہوں، کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، کہیں بھی ہو، کس طرح کے بھی ہوں، سارے کا سارا کفر ایک ملت ہے، اس لیے کہ سوائے اسلام کے تمام ادیان باطلہ ہیں۔ جتنے بھی دین ہیں اسلام کے علاوہ وہ سب کے سب کیا ہیں؟ اور ایک ہی ایک دین حق ہے، کیا ہے وہ؟ اسلام ہے۔ تو اب باقی جتنے سارے دین ہیں وہ باطل ہیں، تو اس بطلان کے اعتبار سے وہ سب ایک ہو گئے۔ اور الکفر ملت واحدہ یہ کہا گیا تو یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے درمیان بہت سے ایسے بیچارے علم دین سے کورے مسلمان ہوتے ہیں جو کیا کہتے ہیں، ارے بھائی ہر دین والا وہ اس کے دین کے مطابق عمل کرتا ہے، وہ اس کے پاس حق ہی ہوگا نا، اس کی نظر میں حق ہوگا، لیکن ہم اس کو حق مانے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، اللہ وہ حق ہے، اس کی عبادت برحق ہے، اس کے علاوہ جس کی بھی عبادت ہوتی ہے، اس کے علاوہ جس سے بھی دعائیں کی جاتی ہیں، اس کے علاوہ جس کو بھی پوجا جاتا ہے وہ باطل ہے۔ اب وہ کوئی بھی، ہماری سمجھ میں بات؟ میرے بھائیو، لکم دینکم ولی دین، اس میں ایک اور نکتہ بھی قابل غور ہے، غور سے سنیں اور توجہ فرمائیں۔ اس صورت میں اصلاح کا طریقہ کار مقرر کر دیا گیا ہے۔ کیا کہ دین میں درمیانی راہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یا تو حق ہے یا تو باطل ہے۔ آپ کے پاس سے بھی آدھا ادھر لاؤ، آپ کے پاس سے بھی آدھا ادھر لاؤ، دونوں کو ملا کے چلیں گے، یہ طریقہ نہیں چلے گا، یا تو حق یا تو باطل۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو حل پیش کیا تھا کہ مل جل کر عبادت کر لی جائے، عقلی طور پر خوبصورت تجویز تھی۔ اس طرح ممکن ہے کہ حق دونوں میں سے کسی ایک فریق کے ساتھ ہے، لیکن جواب بڑا سخت، قطعی اور قدر درست، یعنی سخت لہجے میں دیا گیا کہ تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، میں جس کی عبادت کر رہا ہوں تم اس کی نہیں کرتے، تم جس کی عبادت کر رہے ہو میں اس کی نہیں کرتا۔ ڈبل اس طرح سے جو اس میں تاکیداً باتیں کہی گئی ہیں، تو یہ جو سخت انداز میں دیا گیا، کیونکہ مشرکین نے جو تجویز پیش کی اس تجویز کے مطابق باطل کو حق کے برابر کر دیا، باطل کو حق کے برابر کر دیا، اور غلط فہمی جو ہے وہ اپنی جگہ رہ گئی، اور اس میں باطل کو قبول کرنا ثابت ہوتا ہے، چاہے وہ کچھ لحظہ یا کچھ لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اس تجویز کو قبول کرتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، اختلاف نہیں کریں گے، ہم تمہارے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں کچھ دن، تم ہمارے خداؤں کی عبادت کر لو، پھر ہم دعوت کا کام کر سکتے ہیں، دعوت کے کام کے لیے کوئی وہاں مجال ہے۔ اس لیے کہ جب باطل کو آپ نے قبول کر لیا
تو پھر کیسے کہیں گے کہ یہ غلط ہے، آپ یہ نہ کرو؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے اب بعض لوگوں کو کچھ شبہ اور نہ ہو جائے، اس لیے میں ایک چھوٹی سی بات کی وضاحت کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں۔ ملکی پیمانے پر ملک میں امن و امان قائم کرنے کے لیے ایک جو اتحاد و اتفاق ہوتا ہے وہ الگ چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کے بعد یہودیوں سے، اطراف و اکناف کے قبائل سے یہ آپ نے جو گٹھ بندھن اور جو جوڑ اور ان کے ساتھ جو اتحاد کیا وہ دین کے نام پر نہیں، ملک میں امن و امان قائم رہنے اور باہر سے کوئی حملہ آور اگر آئیں ان کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے ہم کو۔ لیکن یہاں جو اس میں بات کی جا رہی ہے وہ دین کے حوالے سے، دین میں، اللہ کی عبادت میں اس طرح کی دو راہیں نکالنا، کچھ لو اور کچھ دو کی، اور شرک کو توحید کے ساتھ کچھ ایسا ملا دینے کی کوشش کرنا کہ سب راضی ہو کر جینے کی کوشش کریں، یہ حق نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ عدل نہیں ہے، بلکہ یہ حق کو کچل دینا اور حق کو دبا دینا ہوگا۔ اس لیے اس ناحیے سے ہم مسلمانوں کا عقیدہ، ایمان انتہائی پختہ ہونا چاہیے کہ اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو سب کو لے کر ساتھ چلنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے، لیکن اللہ کی عبادت کے معاملے میں کسی طرح کا کوئی ایسا طریقہ اپنانا جس میں ہمیں اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنی پڑے، تو اس کے لیے کبھی راضی مسلمان نہیں ہو سکتا، نہیں ہونا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، قل یا ایھا الکافرون کی یہ صورت جو ہم نے پڑھی ہے، اس کے اندر عمل کے بارے میں اگر دیکھیں تو بہت ساری باتیں آئیں گی، لیکن ایک بات پر صرف غور کرتے ہیں اور اس کو ہم روزانہ کی زندگی میں عمل میں لانے کی کوشش کریں گے۔ وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب کی سنتوں کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ تو کبھی کبھار کوئی دوسری سورت پڑھ لینا برا نہیں ہے، لیکن اس کو بالکل ہی چھوڑ دینا، فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فجر کی سنتوں میں، مغرب کی سنتوں میں یہ پڑھا کرتے تھے، تو ہم پڑھیں اس کو۔ کبھی اگر چھوڑ دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بالکل ہی چھوڑ دیں، کبھی عمل نہ کریں تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور اس کے اندر ہدایت کا جو پیغام ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے اندر بہت بڑی ہدایت کی تعلیم ہمیں ملی، وہ کیا ہے کہ دین کے اصولوں میں کمزوری دکھانا اور جھک کر مساوات کی پیشکش انتہائی خطرناک ہے۔ جھک کر مساوات کی پیشکش کو قبول کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اسلام میں عدل ہے، لیکن ایسی مساوات جس میں اللہ کی عبادت غیر اللہ کی عبادت کے ساتھ مل جائے، یہ کبھی قابل قبول نہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔